अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे अमेरिका की क़यादत पर मगरबी जो ममालिक है या यूरोपीय यूनियन है वो अब तक क्या इकदाम उठा चुकी है या उठा रही है, क्योंकि यूरोपीय ममालिक का बुनियादी तौर पर उन्होंने अमेरिका की क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और इस हवाले से बहुत से इकदाम जो वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में बुनियादी तौर पर फ्रांस ने बुनियादी तौर पर बहुत एक अहम कदम उठाया है अमेरिका को लेकर। उस हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे जो हमारे DGISI जनरल फैज़ हमीद अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर दौरे पर मौजूद हैं, उनके दौरे के क्या क्या मकासद है, वो इनसे क्या क्या मकासद हासिल करेंगे। वो दौरा बुनियादी तौर पर उन्होंने जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी दावत पर कबूल किया और वहाँ पर वो पहुँचे। इस दौरे के हवाले से बात करेंगे और अफ़गानिस्तान की मजमूई जो सूरत हाल इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर आने वाली हुकूमत जो है, मतवक्का हुकूमत जो है वो कब तक बनने जा रही है। लेकिन अगर हम बात कर लें तो आप जानते हैं कि जो अमेरिका के अंदर जो ट्रंप थे बुनियादी तौर पर उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी कि अमेरिका फर्स्ट, यानी सबसे पहले अमेरिका, तो अमेरिका ही के जो मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यही वो पॉलिसी थी जिसकी वजह से यूरोपीय ममालिक ट्रंप के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे और ट्रंप के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात वो इसलिए भी रखते थे कि वो समझते थे कि ट्रंप ना सिर्फ यूरोप के लिए एक तरह से ख़तरा या उनकी पॉलिसियाँ यूरोप के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं, बल्कि ये प्यूटन के लिए जो कि यूरोप का एक तरह से दुश्मन माना जाता है यूरोप में, रूस को, उसके लिए वे नरम गोशा रखते हैं और शुमाली कोरिया के साथ भी नरम गोशा रखते हैं। तो इस हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसियों पर ट्रंप के ज़माने में तनकीद का सामना बनाया जाता था। लेकिन जो बाइडन के आने के वक्त जो बाइडन ने एक तरह से अपना नारा लगाया था अमेरिका इज़ बैक, यानी अमेरिका वापस आ रहा है, तो दर हकीकत यूरोपीय ममालिक को इस हवाले से बहुत सी उम्मीद जाग उठी थी कि दर हकीकत शायद ये सूरत हाल इस लिहाज से बड़ी अहमियत रखती है कि जो बाइडन जो अपने पेशरो की तरह वो वाली पॉलिसी नहीं अपनाएंगे जिससे जो यूरोपीय ममालिक है उनको तहफ़्फ़ुज़ात उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ज़द पहुँचती है या उनको मफादात पर एक तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जो बाइडन ने इस तमाम सूरत हाल में जो रखती थी, इन तमाम सूरत हाल में जो यूरोपीय ममालिक इस पर एक तरह से उम्मीद लगाए बैठे थे, एक प्योर रिसर्च एक अदारा है यूरोप का, उसने एक रिसर्च की थी 2020 में। उसमें कहा गया था बुनियादी तौर पर जो बाइडन के आने बाद ट्रंप की जो मकबूलियत 20% थी, जर्मनी में वो बुनियादी तौर पर एकदम से 80% के करीब पहुँच गई जो बाइडन की आमद के बाद उसकी मकबूलियत के जो बाइडन तो बुनियादी तौर पर आलमी मामलात के हवाले से जो भी पॉलिसी अपनाई गई यूरोप के मफादात को इस हवाले से जो है वो सामने रखा जाएगा। लेकिन जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक तरह से इनख़ला मुकम्मल किया उस हवाले से 36 ममालिक की जो फ़ौज नेटो की वहाँ पर मौजूद थी, उन तमाम ममालिक में से 3/3 जो गैर अमरीकी फ़ौज थी बुनियादी तौर पर वो तमाम चाहते थे कि अफ़गानिस्तान से इस तरह का इनख़ला जो वो ना किया जाए। लेकिन जो बाइडन ने एक तरफा तौर पर ये अमल अपनाया और वहाँ से निकला। यहाँ से जो एक तरह से पॉलिसी एक तरह से इख्तलाफात का जो इख्तलाफात सामने आना शुरू होते हैं। और दूसरे नंबर पर इनख़ला जिस तरह से हुआ कि बहुत से जो गैर मुल्की नेटो ममालिक के जो लोग हैं उनके सफारतकार हैं, ये दूसरा सहाफ़ी है, जो दूसरा अमला है बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर अब भी मौजूद है, जिससे वो दूसरे ममालिक के ज़रिए मदद भी हासिल कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान पर सर फहरिस्त उन ममालिक में आता है जिनको पाकिस्तान वहाँ से इनख़ला करने में मुकम्मल मदद कर रहा है। तो यहाँ से इख्तलाफात की जो है एक बीज जिसे हम कहते हैं वो बोना शुरू कर दिया था और इन इख्तलाफात को एक तन अवर दरख्त बनते लगने में कुछ ज़्यादा अरसा भी नहीं लगा। तो इन तमाम इख्तलाफात की मौजूदगी में जो बाइडन ने एक इनख़ला मुकम्मल किया, हालांकि बरतानिया ने इस हवाले से उसे आगाह भी किया कि वो इस तरह से इनख़ला न करे और जर्मनी और फ्रांस को इस हवाले से उन्होंने एक हवाले से इस मामले में इकट्ठा करने की भी कोशिश की अफ़गानिस्तान के अंदर से अब इनख़ला होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो बाइडन ने इस हवाले से मुकम्मल इनकार कर दिया कि वो अफ़गानिस्तान से अपना इनख़ला करेंगे और जो बाइडन ने अब ऐलान किया है कि वो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान की कहीं भी अपनी फ़ौज को नहीं भेजेंगे, तामीर नौ के लिए कहीं भी अपनी फ़ौज को नहीं भेजेंगे। हालांकि उनका मकसद दूसरे ममालिक में फ़ौज भेजने का तामीर नौ नहीं, बुनियादी तौर पर वहाँ पर मुकम्मल तबाही हुआ करता था अमेरिका का। लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज करते हुए कहा है कि अमेरिका बुनियादी तौर पर अपनी जो तामीर नौ की पॉलिसी है या दूसरे ममालिक में अपनी फ़ौज तामीर नौ के लिए भेजा करता था वो नहीं भेजेगा। और साथ ही कहा है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसी तरह बरकरार रहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि मगरबी ममालिक ने किस किस्म के जो है एक तरह से बयान देने शुरू किए हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ या अमेरिकन पॉलिसी या अमेरिका को एक आलमी रहनुमा मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। तो उसका आगाज़ मैं आपको बयानात से सुनाऊँगा जिससे आपको खुद फैसला करने में आसानी होगी। बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो
کے معاملے پر سبھی ممالک یورپی ممالک نے ٹرمپ کی پالیسی پر ایک طرح سے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو بائیڈن نے اس حوالے سے G7 اجلاس بھی ہوا, وہاں پر بھی اس حوالے سے گفتگو کی گئی اور اس حوالے سے جو مختلف ایک طرح سے وزرائے خارجہ تھے ان کے جو رابطے بھی ہوئے. لیکن اگر ہم بات کریں بیانات کے حوالے سے تو جرمنی, آپ جانتے ہیں جرمنی اور فرانس میں آنے والے دنوں میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو در حقیقت وہاں پر قیادت کے حوالے سے تھوڑی دیر کے لیے خلا بھی پیدا ہوگا. تو اس حوالے سے جرمنی کی جو ایک چانسلر ابھی تو انجیلا مرکل ہے, لیکن بنیادی طور پر ان کی ایک اب آنے والی جو ایک امیدوار ہیں ان کا وہ ارمین لاشیٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ امریکی انخلا کو انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کی بنیاد کے بعد سے اب تک کی یہ سب سے بڑی شکست ہے, یعنی نیٹو کی بنیاد کے بعد یہ کہ اب تک کی یہ سب سے بڑی شکست ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب چیک کے جو صدر ہیں میلوس ریزیمان, انہوں نے کہا ہے کہ اسے بزدلی قرار دیا. وہ کہا کہ امریکیوں نے ایک عالمی رہنما ہونے کا وقار کھو دیا ہے. اب سویڈن کے سابق وزیر اعظم ہے کارل بلڈٹ, وہ کہتے ہیں جب جو بائیڈن آئے تو توقعات بہت زیادہ تھی, شاید بہت ہی زیادہ, وہ غیر حقیقی تھی. انہوں نے مزید کہا, ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ واپس آ گیا ہے, یعنی جو بائیڈن نے جب کہا تھا امریکہ از بیک, امریکہ واپس آ گیا ہے, نے ہمارے تعلقات میں سنہری دور کی طرف اشارہ کیا تھا. کہ ہم نے سوچا تھا شاید جو بنیادی طور پر ایک طرح سے دوبارہ جو سنہری دور ہے, یعنی مغربی ممالک کی, آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے مغربی ممالک کی, یورپ جو ہے, یورپ تو وہ بھی مغرب ہے, لیکن یورپ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, شمالی امریکہ ہو گیا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ تمام جو مغربی ممالک کے ہی حصے میں آتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جب جو بائیڈن اس بیک امریکہ واپس آ رہا ہے, جب جو بائیڈن نے یہ نعرہ لگایا تو یہ کہہ رہے ہیں سویڈن کے وزیر اعظم, تو ہم نے سمجھا کہ جو مغرب کا ایک طرح سے جو دور ہے, سنہرا دور, وہ در حقیقت واپس آ گیا ہے. تو اسی طرح مطلب کہ وہ فرانس کے یورپ کے امور کے جو وزیر ہیں نیٹلی لوئسل, انہوں نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے کئی ممالک صورتحال کو قبول کرنے کی صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کی حالت میں تھے. انہوں نے سوچا کہ انہیں ٹرمپ کے دور ختم ہونے تک انتظار کرنا چاہیے اور پھر ہم واپس پر آنے, کیونکہ ٹرمپ نے بنیادی طور پر افغانستان سے انخلا کا معاہدہ کیا تھا اور پھر ہم واپس پرانے معمول پر چلے جائیں گے. لیکن صورتحال اب پہلی جیسی نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے وہ لمحہ ثابت ہوگا جب ہمیں اسی بات کا احساس ہو جائے گا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ لمحہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے وہ لمحہ ثابت ہوگا جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ در حقیقت امریکہ کی قیادت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اب امریکہ اب دوسرے ممالک کے تعمیر نو کے لیے فوج نہیں بھیجے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کی یاد دلاتا ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹرمپ کی پالیسی ہوتی تھی, تو بنیادی طور پر اس میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا, بلکہ یہ ٹرمپ کے دور کی یاد دلاتا ہے, اور ٹرمپ ہی کے دور کا تسلسل یہ ایک طرح سے معلوم ہوتا ہے, جو بائیڈن کا بھی دور. اور ایک طرف سے یورپی یونین کے تعلق حکومت کے ساتھ جو رابطے ہیں ان پر کمی پر مایوسی ہے. یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ اس سے امریکی انتظامیہ تبدیلی پر وسیع پیمانے پر خوشی کی جو لہر ہے وہ اٹھی ہے یا اس پہ لیکن اس حوالے سے تمام اگر ہم بات کریں تو یورپی یونین کے جو سربراہ ہیں جوزف بوریل, ان کی مشیر ہے ہارورڈ میں وزٹنگ پروفیسر, انہوں نے ایک بیان دیا ہے کیونکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو جوزف بوریل ہیں وہ سربراہ ہیں. یہ وہی شخص ہے جنہوں نے بنیادی طور پر جو مہاجرین تھے ان کو یورپ میں لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر خراب صورتحال کے ذمہ دار نہیں ہیں. انہوں نے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں بنیادی اختلافات کا خارجی پالیسی کے مخصوص فیصلوں سے کم تعلق تھا. یعنی ٹرمپ کے دور میں بنیادی اختلافات کا خارجہ پالیسی کے مخصوص فیصلوں سے کم تعلق تھا, اور یہ زیادہ اہم تھا کہ اچانک ہماری اقدار مشترک نہیں رہی تھی. اب ٹرمپزم کا اصل دھچکا صرف امریکہ فرسٹ ہی نہیں تھا, بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پوتن اور شی چنگ کے لیے نرم رویہ بھی رکھتے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ, کیونکہ جو بائیڈن نے ابھی کہا ہے کہ جو ہم اپنی
اپنی اقدار جو بنیادی طور پر کسی ملک پر مسلط نہیں کر سکتے. یہ ایک جو لبرل سیکولر طبقہ ہے ان کے لیے ایک طرح سے دھچکا لگا ہے ان کو اس لحاظ سے کہ بنیادی طور پر یورپ کی جو لبرلزم یا سیکولرزم ہے ایک طرح سے اس کو ڈینائی کر رہا ہے جو بائیڈن کا بیان کہ بنیادی طور پر اب ہم اپنی اقدار کو دوسرے ممالک پر مسلط نہیں کریں گے. تو اس لحاظ سے یہ ایک طرح سے جو پوری مغربی دنیا یا جو لبرل سیکولر طبقہ ہے بنیادی طور پر ان کی جو بنیادی اقدار ہے ان سے صاف طور پر انکار ہے کہ بنیادی طور پر ہم اپنی اقدار کو مسلط نہیں کریں گے. تو کیا وہ افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت چاہیں گے در حقیقت جو ان کی نظر میں ایک انتہا پسندانہ جو شریعت پر مبنی ہو. تو یہ اس طرح سے ان کا بیانات کا اس حوالے سے اندازہ بھی ہوتا ہے. وزیر نیٹلی لیوسر نے فرانس کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دوسرے ممالک جیسے برطانیہ اور جرمنی نے ہمیشہ سوچا کہ وہ زیادہ تر امریکہ پر انحصار کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ وقت بدل گیا ہے. لیکن ہم نے اکثر کہا کہ ہمیں نیٹو کے کام کرنے کے طریقے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے. اب کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان تمام آپریشن جہاں بھی امریکہ کیا کرتا تھا بنیادی طور پر امریکہ ہی مدد کیا کرتا تھا اور پیسے بھی وہ زیادہ تر لگایا کرتا تھا. اب یورپین ممالک کی طرف سے اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں امریکہ پر ایک مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی مقبولیت میں بہت تیزی سے جو ہے اس افغانستان کے انخلا کے دوران کمی واقع ہوئی ہے. کارل بلڈارڈ پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب امریکہ عالمی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی بات کرتا تھا لیکن یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو اب وائٹ ہاؤس سے سنائی دیتے ہیں. ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کی بحالی کی توقعات ختم ہو رہی ہے. اب اس بات کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ امریکہ اپنی راہ الگ چلے گا یعنی اپنی راہ پر الگ چلے گا. یہ کارل بلڈارڈ نے بیان دیا ہے. تو اس حوالے سے یہ یورپی ممالک کے جو لیڈران صاحبان ہیں ان کا اس حوالے سے جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. لیکن اس حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم میری نظر میں جو بیان ابھی تک دیا ہے جس نے مکمل طور پر ایک طرح سے امریکہ سے ایک علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے وہ فرانس کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا ہے یورپی یونین کین ریلائی آن یو ایس فار سیکورٹی اینڈ افغان یورپین یونین کین ناٹ ریلائی آن یو ایس فار سیکورٹی اینڈ افغان کرائسس یعنی یورپین یونین کو بنیادی طور پر سیکورٹی اور افغان کرائسس کے حوالے سے امریکہ پر لائے نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو لی میری ان کا نام ہے وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یورپ ہیز ٹو بیکم نمبر 3 سپر پاور بیسائڈ چائنا اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹ. یورپ کو اب تیسری عالمی طاقت بننا پڑے گا چائنا اور امریکہ کے بعد. لیٹس اب یہ بھی یاد رکھے وہ چائنا کو پہلے نمبر پہ لے رہے ہیں دوسرے پر چین امریکہ کو لے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں لیٹس اوپن آور آئیز اپنی آنکھیں کھولو وی آر فیسنگ تھریٹس اینڈ ہمیں بہت سے جو خطرات کا سامنا ہے وی کین ناٹ ریلائی اینی مور آن دا پروٹیکشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ. ہم امریکہ پر اب جو ہے اس پر اعتماد نہیں کر سکتے. لی میری یہ انہوں نے کہا ہے فرانس کے وزیر اعظم. اب وہ یہیں پر نہیں رکتے پھر آگے کہتے ہیں افغانستان از اے ویل ویک اپ کال. یہ افغانستان کا معاملہ ہمارے لیے ایک طرح سے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. پھر وہ کہتے ہیں دا فرینچ منسٹر سیڈ پیرس ہیڈ ڈیسائیڈڈ یعنی فرانس ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو انویسٹ 1.7 بلین یوروز یعنی فرانس نے ڈیسائیڈ کیا ہے یا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر 1.7 بلین یوروز یا 2.2 بلین ڈالر جو وہ انویسٹ کرے گا ان ڈیفینس میں سیکورٹی کے معاملات میں اور دوسرے ممالک کو یورپی ممالک کو بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا طرز عمل اپنائے. پھر وہ کہتے ہیں یورپین یونین ممبر اسٹیٹس ٹو انویسٹ اینڈ ٹو ڈیپن دیئر سنگل مارکیٹ ٹو اچیو ٹیکنالوجیکل انڈیپینڈنس فرام بگ اوورسیز کمپنیز اینڈ تھرڈ کنٹریز. انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اب اپنی ایک سنگل مارکیٹ ہونی چاہیے یعنی اپنی ایک مارکیٹ ہونی چاہیے جن پر انحصار کرنا چاہیے بلکہ کرنا چاہیے بجائے کہ ہم امریکہ کی مارکیٹ پر انحصار کریں. وہ کہتے ہیں یورپین یونین ممبرز اسٹیٹس ہیو ٹو بلڈ دا سنگل مارکیٹ فار فائنانس. یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کو ایک ایسی منڈی تیار کرنی چاہیے جہاں پر وہ فائنانس یا اپنی سرمایہ کاری کرے. اینڈ آلسو دے نیڈ ٹو ریچ اے پولیٹیکل ایگریمنٹ آن دا بینکنگ یونین اور اسی طرح ان کو اپنا ایک بینک بھی علیحدہ سے بنانا چاہیے ان آرڈر ٹو ہیو مور فنڈس فار نیو ٹیکنالوجیز زیادہ سے زیادہ نئی ٹیکنالوجیز وہ حاصل کرنے کے لیے. اب اس کے علاوہ وہ آگے پھر بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دا فرانس ول ورک ٹو ورڈ دیز گولز وین اٹ ٹیکس دا روٹیٹنگ پریزیڈنسی آف دا
यूरोपियन यूनियन काउंसिल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, यानी 2022 में जब बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंसी जो यूरोपियन यूनियन की जो सदारत है वो फ्रांस के हिस्से में आएगी, तो ये वो जो इक़दामात जो सजेस्ट कर रहा है वो इन तमाम इक़दामात पर वो अमल भी करेगा। ये एक तरह से मुकम्मल अमेरिका पर इनकार कर दिया। और फिर आगे से वो बढ़ते वो कहते हैं यू कैन नॉट बी सोवरन ऑन द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू डिपेंड अपॉन द फॉरनर्स ऑफ, आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकते, यानी आप अपने सियासी मामला सियासी ज़िंदगी आप सियासी तौर पर आज़ाद नहीं हो सकते अगर ये आप डिपेंड करते हैं दूसरे ममालिक पर फॉर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज एंड सैटेलाइट्स। ये डायरेक्ट हमला है क्योंकि जो यूरोप ममालिक है या चीन भी बुनियादी तौर पर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज या सैटेलाइट्स है वो अमेरिका ही से दरामद करते हैं। उसके बाद वो कहता है यूरोप शुड इन्वेस्ट टू विन द लीडरशिप इन सेक्टर्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। वो कहते हैं कि अगर यूरोप को चाहिए इन तमाम जो सेक्टर्स हैं ये सरमायाकारी ये मैदान है, इनमें इन्वेस्ट करके इन तमाम मैदान में अपनी लीडरशिप जो हासिल करनी चाहिए अमेरिका से। वो कहते हैं वो जो सेक्टर्स हैं वो है हाइड्रोजन, द डिजिटल क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट्स एंड बायो टेक्नोलॉजीज़। इन तमाम मैदान में और यूरोप को एक तरह से खुद इन्हिसारी जो इस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। अमेरिका की क़यादत पर एक तरह से अब एतबार नहीं किया जा सकता। तो इस तमाम बयान, इस तमाम सिनेरियो को सामने रखते हुए जो इतनी तेज़ी से जो बिल्डअप हुई है, तो इसमें 2-3 बातें मैं और ऐड कर देता हूँ कि बुनियादी तौर पर यूरोप ने अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक पर पाबंदियाँ लगाई हुई थी महसूलात के हवाले से, टैक्स के हवाले से वो नहीं उठाई गई थी ट्रंप के दौर में, तो इस हवाले से भी उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन अमेरिका ने कोरोना वायरस के हवाले से यूरोपीय यूनियन ममालिक पर पाबंदियाँ लगाई हुई थी, सफरी पाबंदियाँ, वो भी बुनियादी तौर पर हवाले से यूरोपीय यूनियन को तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अब जो इकदाम किया है यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को भी महफूज सफरी जो लिस्ट थी उससे निकाल कर दर हकीकत उन ममालिक में रख दिया है कि यहाँ पर जो है जो अमेरिका की तरफ से भी सफरी हवाले से जो यूरोपीय ममालिक हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। इन तमाम सिनेरियो, इन तमाम वाक़यात या इन तमाम दलाइल शवाहिद को सामने रखते हुए आपके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अमेरिका के लिए एक तरह से जो है उसकी मकबूलियत में, लीडरशिप में एक तरह से कमी वाक़या हो रही है। लेकिन अब ये तमाम शवाहिद को एक तरफ रखते हैं, अब इस बात का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि वाकई क्या अमेरिका बुनियादी तौर पर उसका जो उसका जो मफादात है वो जनूब एशिया या इस खित्ते में ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुनियादी तौर पर अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हुए इस बारे से हम 3 बातें कर लेते हैं। नंबर 1 तो अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हुए एक तो सेंट्रल एशियाई ममालिक और इसके बाद पाकिस्तान, ईरान और चीन और रूस के साथ यहाँ पर मौजूद एक तरह से हम कहते हैं एक पंगा ले सकता था और मामलात को अपने तय या अपने हक़ में इस्तेमाल करने की पोजीशन में था। अब अगर वो यहाँ से निकलता है तो ये तमाम मफादात उसके यहाँ से एक तरह से उसे गंवाना पड़ेंगे। क्या अमेरिका ऐसा चाहेगा? यकीनन अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि दर हकीकत इस खित्ते में किसी न किसी तरीके से ये खित्ता तशद्दुद का शिकार रहे और उसके लिए वो दाश के दहशत गर्दों को भी इस्तेमाल कर सकता करेगा, जैसे उसने दूसरी जगहों पर दाश को इस्तेमाल किया। तो दाश के वही दहशतगर्द जिन्होंने हम जानते हैं दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जो हमला हुआ था, बुनियादी तौर पर वो इस तरह के मामलात में जो दाश का हमला एयरपोर्ट पर हुआ था अफगानिस्तान के अंदर काबुल में, तो ये दाश को इस्तेमाल करके तो खित्ते में जो है अमन के हवाले से जो है एक तरह से सिक्योरिटी मामलात को रिस्क में डाल सकता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका बुनियादी तौर पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अब जनूब मशरक़ी एशिया खित्ते में बुनियादी तौर पर चीन को चैलेंज करेगा। वो अपने तमाम इत्तेहादी जापान को, जनूबी कोरिया को, ताइवान को अपने साथ मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलाकर चीन के खिलाफ, भारत को साथ मिलाकर चीन के खिलाफ एक बड़ा मैदान सजाने वाला है और आने वाले दिनों में उसकी पॉलिसी जो इसी तरफ मरकूज़ होगी। इन 2 खित्तों अफगानिस्तान और जनूब मशरक़ी एशिया में वो इस तरह की पॉलिसी अपना सकता है। यकीनन उसकी एक तरह से पॉलिसी जो है वो अब तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हम नहीं कह सकते। दर हकीकत अमेरिका अपनी पॉलिसी को छुपा रहा है, खुफिया रख रहा है और सही तरीके से चीज़ों को वाज़े नहीं कर रहा कि दर हकीकत मुस्तक़बिल में अपनी पॉलिसी किस तरह अपनाएगा। बहरहाल अमेरिका अब भी एक आलमी ताकत है जिसको मानना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर उसका ज़वाल का अमल शुरू तो हो चुका है, लेकिन बुनियादी तौर पर जैसे माजी में जो आलमी ताकतें होती थी वो अपने आखिरी वक्त में अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए एक तरह से अपना पूरा मुकाबला, या जिसे हम कह सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जैसे बिल्ली को अगर आप कोने में ले जाएँ तो बुनियादी तौर पर वो आपको झपटेगी अपने आप को महफूज रखने के लिए।
لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گی. اسی طرح امریکہ بھی کرے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ افغانستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے خطے میں ہی کرے گا. لیکن یورپی ممالک کا اس حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں جو ایک طرح سے امریکہ پیچھے ہٹا ہے کہ یورپی ممالک کو بھی اس حوالے سے ساتھ لے کر چلتا تھا. اس نے اب ایک طرح سے اپنی سوورن اپنی ایک ایسی پالیسی بنا لی ہے جس میں یورپی ممالک کو وہ اعتماد میں نہیں لے رہا. تو اس حوالے سے جو ہے یورپی ممالک پر بھی اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں جس میں فرانس سر فہرست نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے آپ ان تمام عدد و شمائر اور انالیسس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ امریکہ کی پوزیشن اب اس وقت عالمی معاملات میں کیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر. ہمارے جنرل DGISI جنرل فیض حمید افغانستان کے دورے پر گیا. تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ دورہ طالبان کی دعوت پر کیا گیا تھا. اب اس کے دورے کے 3-4 مقاصد ہو سکتے ہیں جن پر بات بھی ہوگی بنیادی طور پر. سب سے پہلا جو ہمارے بارڈر مینجمنٹ ہے وہاں سے افغان عوام جو ہے ان کا جو ایک طرح سے گزر ہوتا ہے اس حوالے سے کوئی دہشت گرد جو ہے افغانستان کے پاکستان کے اندر داخل نہ ہو, کیونکہ TTP اور داعش کے اس حوالے سے خدشات بہت زیادہ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اور پاکستان کے لیے یہ سیکورٹی رسک بنتا جا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کو اس حوالے سے کوئی ایک طرح سے اس حوالے سے خدشات بھی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. بہرحال امریکہ افغانستان کے اندر تمام معاملات کو استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی ایک طرح سے تمام اپنے وسائل جو ہے برقرار لانے کی کوشش کرے گا اور چاہے گا خطے میں امن نہ ہو. تو اس حوالے سے یہ دورہ بہت اہمیت رکھتا ہے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے. لیکن افغانستان کے اندر آپ یہ بھی جانتے ہیں ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے. تو جو طالبان ہیں انہوں نے دنیا کی قیادت کو یا دنیا کے رہنماؤں کو اس حوالے سے دعوت دی ہے کہ افغان جو میکنگ گورنمنٹ پروسیس ہے اس میں مکمل طور پر شریک ہوں. حکومت کے موجودہ حکومت جو بننے جا رہی ہے اس میں ایک طرح سے انہوں نے ان کو دعوت دیا کہ اس عمل میں شریک ہوں. اور اس حوالے سے DGISPR کا تو اسی تناظر میں جو DGISI ہے جنرل فیض حمید ان کو بھی اس حوالے سے دعوت دی گئی ہے اور آنے والے وقتوں میں در حقیقت جو افغانستان کے اندر حکومت بنے گی وہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک بنیادی طور پر ان کا ایک طرح سے اعتماد حاصل ہو تاکہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو جنرل ISI فیض حمید ہے بنیادی طور پر دوسرے یورپی ممالک ہیں ان پر پاکستان کا ایک طرح سے دباؤ بھی ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا جو رہتا ہے یورپی ممالک یا نیٹو ممالک کے دوسرے لوگوں کا جو جتنا بھی عملہ ہے وہ طالبان کے حوالے سے انہیں اس حوالے سے ریلیکسیشن دلائی جائے. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر اور یہ ہے بھی صحیح کہ بنیادی طور پر پاکستان کی فوج کا یا پاکستان کا در حقیقت ان پر انفلوئنس طالبان پر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. تو وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے اور مغربی ممالک اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو اسی لحاظ سے جو جرمن وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان پر آئے, نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان پر آئے, پاکستان میں آئے, اور جو ڈومینک راب برطانیہ کے وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان آئے. تو یہ اسی چیز کا اظہار ہے یا اعتماد کی ایک فضا جو پاکستان پر بنتی ہے. در حقیقت وہ جب کام ہوتا ہے تو وہ پاکستان سے اپنا کام لیتے ہیں لیکن بعد میں موڑ لیتے ہیں اور پاکستان کو ریڈ لسٹ میں بھی رکھتے ہیں. بہرحال یہ ایک طرح سے پاکستان کا بڑا دل ہے جو پاکستان ایک طرح سے ان کی مدد بھی کرتا ہے ان تمام معاملات میں. یہ تمام چیزوں کو 3 چیزوں کو سامنے رکھتا ہے. تو یہ دورہ جنرل فیض حمید کا ان 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے کہ نمبر 1 پہ پاکستان کا بارڈر مینجمنٹ سسٹم اس حوالے سے جو پاکستان کو سیکورٹی رسک کے حوالے سے تحفظات ہیں. نمبر 2 کہ یورپی ممالک کے جو جتنے بھی عملہ ہیں ان کے انخلا کے حوالے سے. اور نمبر 3 جو ہے طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو تمام دوسرے ممالک ہیں ان کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ان کو دعوت دی جائے کہ افغان میکنگ پروسیس آف گورنمنٹ ہے اس میں وہ شریک ہوں. اب افغانستان کے اندر مجموعی صورتحال دیکھیں تو پنجشیر پر مکمل قبضہ طالبان کا ہو چکا ہے اور طالبان نے ایک طرح سے اپنی پالیسی کا اعلان بھی کرنا شروع کر دیا گیا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ افغان طالبان جو بناتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک وزیر کی تنخواہ ایک مزدور ہی کے حوالے سے ہوگی. تو اس سے در حقیقت ایک طرح سے طالبان کی جو اچھائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ نکل کر سامنے آئیں گی. کوئی بھی گورنمنٹ جو پرفیکٹ نہیں ہوتی بنیادی طور پر یہ, لیکن افغانستان کے اندر جو حکومت ہوگی بنیادی طور پر وہ ایک صحیح اصولی شرعی ریاست ہوگی. دنیا کے خطے میں ایک واحد ہی ایسی اسلامی حکومت ہوگی جو اپنے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرے گی. نہیں تو دنیا کے 56 ممالک آپ کہیں پہ چلے جائیں آپ کو کہیں بھی یہ نعرہ نہ نظر آئے گا کہ وہ ایک اسلامی شرعی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں یا قائم ہے, اور نہ ہی یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ اپنے نظام کو یا اپنے آئین کو بنیادی طور پر قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر
چلاتے ہیں. حالانکہ پاکستان بھی جو پاکستان کا آئین جو بنیادی طور پر اس کی بنیاد اسی چیز پر ہے کہ کوئی بھی نو لیجسلیشن ول بی ریپمنڈنٹ یا اصلاحات نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے دائرے کے باہر. در حقیقت پاکستان میں بھی سود بھی چلتا ہے اور تمام غیر شرعی جو معاملات ہیں وہ بھی چلتے ہیں. لیکن طالبان کی حکومت اس حوالے سے انہیں استثناء حاصل ہے کہ در حقیقت انہوں نے اپنی 20 سالہ یا 30 سالہ اسٹرگل سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ وہ اسلامی شرعی رسولی ریاست چاہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں طالبان کی جو حکومت ہوگی وہ اس خطے کے لیے ایک طرح سے ایک پیس کا یا امن کا باعث ہوگی کہ خطہ تشدد سے نکل کر امن کی طرف جا رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.